تصور کیجئے ایک ایسی خاتون جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو پورے مکہ کو خرید لیتی، جس کے قافلوں کی گرد سے دنیا کا راستہ رک جاتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے سردار اس کے دروازے پر رشتہ لے کر کھڑے ہوتے تھے، لیکن وہ ملکہ ان سب کو ٹھکرا دیتی۔ لیکن کیوں؟ لوگ کہتے تھے وہ انتظار کر رہی ہے، مگر کس کا؟ رمضان کی رات تھی اور مکہ کی اس ملکہ کے دل میں ایک خواہش تھی جو دنیا کی کوئی دولت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنیا میں صادق اور امین ڈھونڈ رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے دنیا کی دولت دیکھی تھی، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نور دیکھا جو انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ جب ان کا غلام میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بتایا، ملکہ میں نے دیکھا کہ بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، درخت انہیں سلام کرتے ہیں۔ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی تلاش ختم ہو چکی، انہیں دولت مند سردار نہیں بلکہ دیندار وفادار ساتھی کی تلاش تھی۔ شادی کا پیغام پہنچایا گیا اور اللہ کے حکم سے جناب ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح جناب خدیجہ سے پڑھ دیا گیا۔ لیکن لوگ حیران تھے، مکہ کی سب سے امیر خاتون نے ایک ایسے یتیم سے نکاح کیا جس کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، مگر حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زمین پر نہیں آسمانوں پر طے ہوا ہے۔ مناقب آل ابی طالب میں ہے کہ جب لوگ تانے دینے لگے تو جناب خدیجہ نے وہ عظیم جملہ کہا جو تاریخ میں امر ہو گیا، اے مکہ والو، تم سونے کو دولت سمجھتے ہو، میں نے اس شخص کو چنا ہے جو دو جہاں کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام دیا کہ دنیا کی کوئی بیوی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام آیا اور دشمن بڑھ گئے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب کی قید اسلام کی تاریخ کا وہ دردناک دور ہے جب مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان بنی ہاشم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر کے انہیں 3 سال تک ایک تنگ گھاٹی میں مام محصور کر دیا تھا۔ اس دور میں انسانیت تڑپ اٹھی تھی، غلے اور پانی کی سپلائی روک دی گئی تھی، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ معصوم بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی اور محصورین نے درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے چبا کر گزارا کیا۔ ایک طرف ابو جہل جیسے سنگ دل لوگ اس ظلم پر جشن مناتے تھے تو دوسری طرف مکہ کے چند نرم دل لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ کر اناج پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر رات اپنی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹا کر ان کی حفاظت کرتے اور حضرت خدیجہ نے اپنی تمام تر دولت اور شاہانہ زندگی اس کڑے وقت نے اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ یہاں تک کہ اسی بھوک اور سختی نے ان عظیم ہستیوں کی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وہ عورت جو ریشم پر سوتی تھی اب زمین پر سوتی ہے، وہ جس نے ہزاروں کو کھانا کھلایا اب درختوں کے پتے چبا کر گزارا کر رہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تکلیف میں دیکھتے تو آنسو نکل آتے، مگر جناب خدیجہ مسکراتی اور کہتی، یا رسول اللہ، اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میرا سودا سستا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سال تھا عام الحزن۔ جناب خدیجہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ جانتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفن کے لیے شرمندہ ہو جائے۔ انہوں نے رسول اللہ کو بلایا اور ایک ایسی وصیت کی جو پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ جناب خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدیجہ ڈرتی ہے کہ اس نے حق خدمت ادا نہیں کیا، مجھے اپنی اس پرانی چادر میں کفن دیجیے گا جس کو آیتیں نازل ہونے کے وقت پہنا تھا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک نورانی کپڑا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ خدیجہ کا کفن دنیا کا کپڑا نہیں ہو سکتا، یہ جنت سے بھیجا گیا تحفہ ہے۔ دنیا نے بہت سے بادشاہ دیکھے، بہت سے امیر دیکھے، لیکن کوئی خدیجہ نہ بن سکا۔ وہ اسلام کی پہلی امان تھی، انہوں نے اپنا مال دیا، نبی نے اپنی دعا دی اور اللہ نے اپنا سلام بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں رخصت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں بیٹھ کر جناب خدیجہ کو یاد کرتے اور روتے۔ ایک بار جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ خاتون کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ علیہ وسلم نے جلال اور محبت سے بھرپور لہجے میں فرمایا، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا میری دشمن تھی، اس نے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا جب میرے پاس کچھ نہ تھا۔ آج اسلام کا جو جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اس کی بنیادوں میں بی خدیجہ کی قربانیوں کا خون اور ان کی دولت شامل ہے۔ سلام ہو ام المومنین پر، جن کی گود میں فاطمہ جیسی بیٹی پلی اور جن کے دسترخوان نے اسلام کو پال کر جوان کیا۔ دوستو، کیا ہم آج کے دور میں اس عظیم ماں کی قربانی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔